السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں محمد مالک۔ آج تو پورے ملک میں ہڑتال تھی تاجروں کی، ریٹیلرز کی، اور ایز وی سپیک جو ڈی چوک ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ یوٹیلیٹی کارپوریشن کے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے۔ ویسے یہ ڈی چوک بھی ریڈ زون کہتے ہیں، مذاق ہی بن گیا ہے، جس کا دل کرتا ہے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی مولانا حضرات آ جاتے ہیں، کبھی ریٹیلرز، کبھی یہ آ جاتے ہیں سارے، اور گورنمنٹ کی باتیں سنیں، ان سے تو ایک چوک نہیں سنبھلتا، پتہ نہیں آگے کیسے سنبھالیں گے۔ دوسری جو گرم بات ہوئی بھی ہے، وہ کل سے بات چل رہی ہے کہ جو دانیال چودھری نے ایک بل موو کیا ہوا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو 16 تھی اس وقت، چیف جسٹس پلس 16، اس کو وہ ٹوٹل 23 پہ لے جانے کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی، آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، اور نمبرز دیکھنے بھی نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم نے ساری کیلکولیشن کی، اگر جے یو آئی اور اے این پی ان کو سپورٹ کریں، اور ہو سکتا ہے جوڈیشری کے معاملے میں لارجر نیشنل انٹرسٹ میں سپورٹ کر جائیں، تو پھر نیشنل اسمبلی میں کوئی 2-3 سیٹوں کی گیم رہ جاتی ہے، اور سینٹ میں 2 سینٹ کی سیٹس کی گیم رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، the government can do it۔ موور کا کہنا یہ ہے کہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے، 58,000 سے قریباً کی زیادہ کیسز صرف سپریم کورٹ میں ہیں جو التوا کا شکار ہیں، اور ہم اس کے لیے لا رہے ہیں۔ لیکن جو کرٹکس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی سپریم کورٹ میں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کلیئر مائنورٹی میں نظر آتے ہیں، اور ان کا جو دوسرا کیمپ بنا ہوا ہے وہ ان سے زیادہ بڑا ہے، تو شاید اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ چیز ہو رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے، ان دونوں چیزوں میں بات کریں گے، اور بوتھ آن یہ ریٹیلرز کا جو یہ تماشا چل رہا ہے، میں اس کو تماشا کہوں گا، بیکاز ٹیکس دیتے نہیں ہیں۔ کمائی سب کی اگر ٹوٹل دیکھا جائے پاکستان کی تو اربوں روپے کی ہے، ٹیکس شاید لاکھوں میں بنتا ہے، وہ بھی میں آپ سے ڈیٹا بھی شیئر کروں گا۔ اور دوسرا یہ جوڈیشل کا معاملہ، بیکاز یہ بہت ہی سیریس ہے، خاص طور پہ جوڈیشری کا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ آئے گا۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا رانا احسان افضل صاحب نے، پرائم منسٹر کے امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ پی ایم ایل کے ایم این اے بھی ہیں۔ شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے۔ اور دانیال چودھری سے بھی ہم بات کریں گے جنہوں نے وہ بل موو کیا ہوا ہے سب کچھ۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا جوڈیشری کا آپ کو بتا دوں، ابھی ایک تقریر تھوڑے دن پہلے منصور علی شاہ صاحب نے کی، اس میں انہوں نے کہا کہ پورے ملک کی عدالتوں میں 24 لاکھ کیسز ہیں زیر التوا، 2.4 ملین۔ اس میں سے 2% سپریم کورٹ کے میں ہیں، 15% ہائی کورٹس میں ہیں، اور 83% ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہیں۔ لیکن ہمیں گورنمنٹ کا زور ڈسٹرکٹ کورٹس کی ججز پہ نہیں آیا، ہائی کورٹس پہ نہیں آیا، سپریم کورٹ میں ہی آیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو سینکشن اسٹرینتھ ہے ججز کی 4,000 ہے، اور صرف 3,000 کے قریب اس وقت کام کر رہے ہیں۔ میں تمام ابھی بات کر رہا ہوں۔ اور دنیا کا انہوں نے بتایا کہ جو انٹرنیشنل بینچ مارک ہے، اس میں معیار ہے، وہ ہوتا ہے کہ ہر 10 لاکھ لوگوں کے لیے 90 جج ہونے چاہیے کم از کم، 90 جج ہر 10 لاکھ کی آبادی کے لیے۔ ہمارے ملک میں وہ 13 ہیں، اور ہم نے ہائی کورٹس کا ڈیٹا نکالا، بیکاز بہت زیادہ پرسنٹیج ہائی کورٹ میں بھی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کی جو اسٹرینتھ ہے سینکشنڈ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ 10 ہے، اس وقت 8 جج ہیں، 202 ویکینسیز ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جو سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ 60 ججز ہیں، لیکن 36 ہیں اس وقت، 124 ویکنٹ ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ کی 40 ججز کی اسٹرینتھ ہے، 29 ہیں اس وقت، تو یعنی کہ 11 ابھی وہاں پہ خالی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کی 20 ججز ہونے چاہیے منیمم، اس وقت وہاں پہ 14 ہیں، یعنی 6 سیٹس ہیں خالی۔ اور بلوچستان ہائی کورٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 15 ہے، 11 ہیں، 4 رہ گئے۔ اور ابھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلا لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور وہاں انہوں نے چیف جسٹس کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے وہاں پہ منیمم اسٹرینتھ سے بھی بہت زیادہ خالی ہے، تو کم از کم 5 ججز آپ انڈکٹ ضرور کر لیں۔ سو کیا یہ سٹیکنگ ہو رہی ہے کورٹس کی، یا واقعی کیسز کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس پہ ساری بات کریں گے۔ لیٹ می اسٹارٹ ود دا اسٹرائک، کیونکہ رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انوالو بھی ہیں اس ساری چیزوں میں۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا کاروائی سنا دوں آپ کو۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے 367.8 بلین، یعنی کہ 368 ارب روپیہ ٹیکسز میں دیا، جو پچھلے سال سے 104 بلین زیادہ تھا، 39% انکریز تھی۔ جو ایکسپورٹر اور ریٹیلر کو اگر ملا لیں تو انہوں نے ہم تنخواہ دار لوگوں سے 257 بلین کم دیا، اور جو ٹوٹل انکم ٹیکس پیڈ بائی ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز تھا وہ 111 بلین تھا۔ یہ یعنی کہ تنخواہ دار دبسے سے 250 ارب سے
کا فرق ہے اس سے اتنا کم تھا. اس وقت جناب جب آپ ٹیکس دیکھتے ہیں تو جو ریٹیلرز ہیں وہ 18% ہیں, 18.1% ہے جی ڈی پی کے, اور جو ٹیکس دیتے ہیں یہ 2% سے بھی کم. 18.1% یہ جی ڈی پی کا حصہ ہے اور 2% سے کم یہ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں. 35 لاکھ کے قریب ریٹیلرز ہیں. ابھی جو انہوں نے وہ تاجر دو اسکیم والا بھی کنٹرول بنائی ہے, اس میں کوئی 1.5 لاکھ ابھی بندے نے رجسٹر کیا ہے. ابھی تک 1.5 لاکھ روپیہ وہاں سے آیا ہے, 0.1 ملین یہ ان کو آیا ہے. اور ٹیکس دینے پہ انہوں نے اب شروع کر دیا کام. ذرا اس سے پہلے بتائیں رانا صاحب گھٹنے ٹیک رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ملک کے حالات ہیں نا, اور جو آپ نے ابھی بتایا کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں جو لوگ موجود ہیں, جو سیلریڈ کلاس ہے, جو دیگر آپ کی مینوفیکچرنگ ہے, جو بھی سیکٹرز ہیں, ان کے جہاں ٹیکس ریٹ پہنچ گئے ہیں, سیل ٹیکس جہاں پہنچ گیا ہے, اگر یہ ناکام ہوتی ہے اسکیم, اگر ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں, تو اگلے سال کیا آپ سیلریڈ کلاس پہ اور ٹیکس بڑھائیں گے؟ کیا آپ سیل ٹیکس اور بڑھائیں گے؟ ابھی تو مارکیٹ آج پہلا دن ہے نا, یہ اگر 5 دن بند ہوئی, لوگوں نے چیخنا شروع کر دینا جی دودھ نہیں مل رہا, وہ جی انڈے نہیں مل رہے, سبزی نہیں مل رہی, تو پھر ایک وار آف نروز ہوگی. نہیں مالک صاحب, میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں نا, یہ آپشن ہی نہیں ہے گھٹنے ٹیکنے کی. اگر گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے تو اگلے سال پھر ہم آپ پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے جو سیلریڈ کلاس ہے. کیا وہ لگ سکتا ہے اور زیادہ ٹیکس؟ نہیں لگ سکتا. تو ہم ایک انسسٹینیبل پوائنٹ پہ آ گئے, ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گئے کہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہ لے کے آئیں. تو میں تو سمجھتا ہوں, بلکہ پورے پاکستان کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہ تاجر ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے تو آپ کا سیل ٹیکس اتنا زیادہ ہے, یہ لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے تو ٹیکس ریٹس اتنے خراب ہیں پاکستان میں, تو اس کو سپورٹ کریں. کوئی گھٹنے نہیں ٹیکے گی حکومت. یہ وار آف جو نروز آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر حکومت سٹینڈ لے گی, لیکن عوام کو بھی ہمارے پی ایم ایل این کی خاص طور پہ جو لابی ہے وہ ٹریڈرز اور بزنس مین ہیں. ہمیشہ سے آپ کی ٹریڈیشنل لابی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا تھا جب اسماعیل مفتاح نے, ڈاکٹر مفتاح نے بھی ٹیکس لگایا تھا, وہ تو 200 روپے سے 1000 لگایا تھا, تو ان کو مریم صاحبہ نے فارغ کروا دیا تھا, بلکہ ٹویٹ کر دیا تھا مفتاح بھائی بلا بلا بلا, اور سارا ہو گیا. تو آپ لوگوں سے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں میں اتنا وہ آپ کا ڈائریکٹ ووٹر بیس ہے, پہلے شرنک ہوئی بھی بہت زیادہ, پھر آپ کیسے ان کو رجسٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ تو ایک آخری سال تھا, پھر آپ نے الیکشنوں میں جانا تھا, پولیٹیکل پریشرز تھے, اور بالکل یہ فیلئر رہا ہے, کنزیکٹیو فیلئر رہا ہے, اور اس وقت بھی فیلئر تھا کہ ہم نے ریورٹ بیک کیا تھا. تو یہ فیلئر رہا ہے کہ آپ بڑے بڑے ان سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں نہیں دیکھتے. اس میں جھگڑا ہے کہ آپ تو ایف بی آر کے ساتھ بھی انوالوڈ ہو, سب کے ساتھ آپ کیا پھڈا کیا, وہ کیا کہتے ہیں, مانگ کر رہے ہیں؟ 3 قسم کی چیزیں ہیں. دیکھیں, ایک تو وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا, یہ تو ممکن نہیں ہے, ٹیکس نیٹ میں ان کو آنا ہوگا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہماری تو آمدن نہیں ہے تو ہم یہ کیسے ٹیکسز پے کریں. تو بھئی اگر آپ کی آمدن نہیں ہے تو آپ سے انکم ٹیکس آپ پہ نہیں لگے گا, یہ تو آمدن پہ ہی ٹیکس ہے نا, انکم ٹیکس تو آمدن پہ ٹیکس ہے. تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جو سلیبز بنایا ہم نے, جو فکسڈ ٹیکسز بنائے ایریا وائز, وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اگر یہ 100 روپے سے لے کے 60,000 روپے فکس ٹیکسز ہیں, مختلف سلیبز ہیں, اور اس میں 78% جو ریٹیلرز پاکستان کے ہیں وہ 5,000 کی حد تک آتے ہیں, کی سلیب میں آتے ہیں. صرف 1% ایسے ریٹیلرز ہیں یا 1 سے 5% کے درمیان میں جو 45,000 یا 60,000 کی رینج میں آتے ہیں. اب اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ ان کی اتنی انکم نہیں ہے کہ ان سے ایڈوانس 60,000 ٹیکس یا 45,000 ٹیکس دیا جائے, تو اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. لیکن دس از دا اونلی, آپ کہہ لیں کہ انفارچونیٹلی میں دیکھتا ہوں جب کسی مارکیٹ میں آگ لگتی ہے, خدا نہ خواستہ, وہ بھی جب کلیم داخل ہوتا ہے, میری دکان میں 10 کروڑ کا مال تھا, کوئی کہتا ہے میری دکان میں 20 کروڑ کا مال تھا, وہ جی اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. جب کلیمز آتے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے, سٹور تباہ ہو گئے, اور جب انہی دکانوں سے ٹیکس لینے جائیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں اسی طرح ہی ہے. اور دیکھیں اب 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو جو مینوفیکچرر ہے اس کو 2.5%, اگر وہ نان فائلر کو مال بیچ رہا ہے تو 2.5% اس کو ود ہولڈنگ اس کا کاٹ کے جمع کرانا پڑے گا. تو اس سے یہ جو فلو ہے وہ میپ ہو جائے گی کہ کس کو کتنا مال جا رہا ہے. وہ ہول سیلر کو جائے گا, ہول سیلر کو بھی یہی اس کی ذمہ داری ہے, وہ ریٹیلر کو جائے گا. آپ کے ایلائز بھی ساتھ نہیں ہے. پھر میں ذرا شعیب صاحب کو بسم لوں, آپ کے ایلائز بھی سپورٹ نہیں کرتے. آج پیپلز پارٹی والے پہنچ گئے تھے یہاں پہ پیغام لے کے, وہ اعجاز جھکرانی صاحب یہ یوٹیلٹی سٹور والوں کے دھرنے پہ, کہ ہمیں بلاول بھٹو صاحب نے بھیجا کہ ہم آپ کو پرائیویٹائز نہیں ہونے, آپ کو یہ ختم نہیں ہونے دیں گے. آپ 70-80 ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں. جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا اس میں اربوں روپے کے
घपले और नुकसान और सारे वो हैं, और 12,000 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन 25 करोड़ का देखना पड़ेगा कि 12,000 को हम देखेंगे कैसे करेंगे। लेकिन अब वो बैठ गए हैं यहाँ पे, उनके साथ क्या बनेगा? देखें, ये मुल्क की हमारी कश्ती है, इसके अंदर बहुत सारे सुराख हैं, और अगर इन सुराख को बड़ा करने के अंदर कोई रोल अदा करेगा तो ये कश्ती नहीं बचेगी। पाकिस्तान की सिचुएशन अगर इतनी मैं आपको बता दूं हमारी नाजुक है कि जो हमने 2 साल ये करके कोई स्टेबिलिटी, आज मूडीज की रेटिंग बेहतर हो गई है, CAA2 हो गई है, बड़ी बड़ी मुश्किल से आप पॉजिटिव पे आ गए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम इन गेन्स को चंद महीनों में लूज कर सकते हैं, और चंद महीनों में लूज करने का मतलब ये है कि ये जो रुपए की स्टेबिलिटी है ये जा सकती है। आपका पॉलिटिकल मसल है इनको रेजिस्ट करने का? हम पीटीआई सड़कों पे आने के लिए तैयार है। मौलाना साहब ने भी कहा कि हम बिल्कुल रिटेलर्स के साथ हैं, गवर्नमेंट प्रेशर ले लेंगे। गवर्नमेंट का रिजॉल्व है, गवर्नमेंट ये करने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब इन सारी इनिशिएटिव्स के पीछे खड़े हैं। बात ये है कि अगर कोई यहाँ कोई कब्र खोद रहा है तो वो हमारे लिए नहीं खोदेगा, वो इस मुल्क के लिए खोदेगा। तो मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि ये जो अपोजिशन के लोग जो टैक्स नेट में रिटेलर्स के लिए जाके उनके साथ खड़े हो रहे हैं या यूटिलिटी स्टोर की सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने मुल्क की सपोर्ट करें, ये पॉलिटिकल एजेंडा की सपोर्ट ना करें। शाहीन साहब, अभी आपसे तो बात ज्यादा मैंने जुडिशरी पे करनी है, लेकिन एज पीटीआई ये सवाल भी आपसे बनता है। आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, अर्बन मिडिल क्लास सब कुछ, और आपके खास तौर पे सपोर्टर बेस में यंग प्रोफेशनल्स हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे वो तमाम लोग हैं जो सैलरीड बहुत बड़ी क्लास है। लेकिन आप लोग भी अब गवर्नमेंट को तल रहे हैं इस बात पे कि जी ये टैक्सेशन गलत कर रहे हैं और रिटेलर्स को इस तरह नहीं होना चाहिए, दुकानदारों पे माशी कत्लेआम हो रहा है, जिसका बोझ आप ही के सपोर्टर को उठाना है। जो तनख्वाहदार बच्चा है, जो लेट्स से जैज में काम कर रहा है, जो कहीं और नौकरी कर रहा है, ये सारे बच्चे वो हैं जिनकी तनख्वाहों पे खौफनाक हद तक टैक्सेस बढ़ गए हैं। तो आप लोगों का इसमें स्टांस क्या है? इसमें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि ये रिटेलर्स और ये ताजरान पे गवर्नमेंट बैक ऑफ करे? आपको तो इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखें मालिक भाई, इसमें 3-4 चीजें हैं जिसका मैं मुख्तसर सा जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आवाज नहीं आ रही मुझे। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मुझे आ रही है मालिक साहब। मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि कनेक्शन ठीक हो जाए। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द शो। जी अब आवाज आ रही है। शुएब साहब, वही आपसे सवाल था कि ये तो एक नेशनल इशू है और इस पे डू यू थिंक इस पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देखें, इस पे पॉलिटिक्स का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि आपको ये 3-4 इश्यूज हैं जो मैं मुख्तसर सा अल्फाज में एक एक इशू पे बात करता हूँ। मसलन सबसे पहले मैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को लेता हूँ। 11,000 मुलाजिमीन है और ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है, लोगों को, गरीब लोगों को एक बेनिफिट देती है। और ये रमज़ान शरीफ में या बाकी मुख्तलिफ औकात में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट इनको कि जी आप गरीबों को ये चीज़ें कम रेट पे बेचें। ना दें आप सब्सिडी, आप उसको जो लोगों को देना है आप उनके शनाख्ती कार्ड के जरिए, जैसे बेस्ट पॉलिसी बनाई थी सानिया निश्तर ने हमारे ज़माने में, पीटीआई के ज़माने में। इफ आई मे इंटरजेक्ट, मुझे लगता है आपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। जब आप उस रिपोर्ट में पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि कितने बिलियंस के होल्स हैं इसके अंदर, इनएफिशिएंसी में, नुकसानात में, खाए जाने में, फ्रॉड में बिलियंस, और 50 बिलियन की सब्सिडी गवर्नमेंट हर साल अलग देती है ये ऑपरेशंस करने के लिए, उसमें से माल खाया जा रहा है। देखें, उस जो आप सब्सिडी देते हैं उसमें से जब माल खाया जा रहा है तो उस पर आप क्यों नहीं एक्शन लेते? कोई गरीब आदमी तो खाने से रहा, कोई ना चपरासी खाता है ना कोई और मैनेजमेंट के बंदे कितने हैं आपके पास? जनरल मैनेजर लेवल के बंदे हैं कुछ 8 से 10, 5-7, उससे अलावा तो सारे गरीब वर्कर्स हैं वहाँ। वो तो जो रिटेलर में या वो शॉप में बैठा हुआ है, वो मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, उसको दिहाड़ीदार है। आपको पता है इसमें 5,000 के करीब तो कॉन्ट्रैक्चुअल डेरिवेचर हैं जिनकी तनख्वाहें 15,000 से 20,000 के दरमियान नहीं है, और इनको वो तनख्वाहें जो दिनों की तनख्वाहें होती हैं वो भी काटते हैं, जो छुट्टियों के 2 दिन होते हैं वो भी काटते हैं। हालांकि कानून के मुताबिक
मिनिमम वेज एक्ट के मुताबिक भी जो मिनिमम वेजेस हैं इनकी पर 35,000 होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को, ये लड़कों को, लड़कियों को जो दे रहे हैं, आपको पता है ये 15 से 20,000 मैक्सिमम। अगर सर हमने तमाम सरकारी महकमे को हमने हाल देखा है, जिस तरह उसमें देख लें एनर्जी के अंदर बिलियंस के खांचे हैं, ये तो गवर्नमेंट को तो निकलना चाहिए चीजों में से। मालिक साहब, जहां खराबी है ना, खराबी, आप जब आप सब्सिडी देते हैं तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस आपका काम है रखना, और अगर कोई उसमें करप्शन में मुलव्वस है तो आज पर्चे करें उन लोगों को, उनके खिलाफ एक्शन लें, कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। वहां तो आप 11,000 मुलाजमीन का मतलब है 1.5-2 लाख। इसका ये अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है, इसका पॉइंट रेस किया। लेट मी इनका जवाब साथ ही ले लें ताकि वो लीगल बात करने से पहले इस मसले के साइड पे करें। वो कह रहे हैं यार ओवरसाइट करें, क्यों आप खत्म कर रहे हैं इसको? किस चीज को? ये यूटिलिटी कॉर्पोरेशन। देखिए बात ये है कि गवर्नमेंट को इसके और तरीके हैं ना। आप अगर एक रिटेल आउटलेट आप चला रहे हैं तो क्या हुकूमत को रिटेल आउटलेट्स चलानी चाहिए, या ये काम हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है आप ये जो सब्सिडी देनी है या लोगों को सस्ती चीज़ें देनी है वो आप दे दें? तो देखें गवर्नमेंट को कारोबार से निकलना है। ये पुरानी ज़माने की ये बातें होंगी कि हुकूमत कारोबार करे, और इसमें देखें हम इसको एफिशिएंट बना देंगे, अगली हुकूमत अगर उसको नहीं अच्छे तरीके से मॉनिटर करेगी वो इनएफिशिएंट बन जाएगी। तो ये बूम बस्ट का साइकिल तो हमने सारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में देखा है। हम जो है, और अल्टीमेटली सरकार को तो कुछ नहीं होता, टैक्स पेयर कोई पड़ता है, जो टैक्स दे रहा है उसी ने बोझ उठाना है। ये सारा जो नुकसान है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के, जो अरबों रुपए में, ट्रिलियंस में जाता है, ये एक आम आदमी की जेब पे बोझ पड़ता है। तो ये अब तक हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये इकोनॉमी नहीं चल सकती अगर आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं वो करोड़ों अरबों के नुकसान करें, और आप जो है हम उसको एफिशिएंट कर दें, हम उस नुकसान को 50% रिड्यूस कर दें या थोड़े से प्रॉफिट में भी ले आए। क्या ये काम प्राइवेट सेक्टर बेहतर कर सकता है? क्या इसका कोई सब्सिडी, कोई और ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है? तो वी विल यूज दिस, बट वी हैव टू कम वॉक आउट ऑफ दिस। और देखें एक साइड पे आप में कह रहे हैं कि हमने कोई रिफॉर्म नहीं की, हम कोई राइट साइजिंग नहीं कर रहे, हम तो पूरे कोई इस वक्त तक 100 अथॉरिटीज, अदारों को बंद करने का जो है वो प्रपोजल, पहले फेज में तो कोई 30-35 आने लगी हैं, लेकिन ये फाइनल हो रहा है और ये हम करने जा रहे हैं, ये चीजें हम हो रहे हैं। और देखें अब इसको ये वक्त है कि या आप ऑपोजिशन कर लें, या आप जो है वो जो ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन होती है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और फिर जब आप खुद अगर हुकूमत में आप आ जाते हैं तो फिर यही काम आप दोबारा से इससे भी बात आए करते हैं। मुझे दानियाल चौधरी ने टेलीफोन पे ज्वाइन किया, वो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता वो डिस्कनेक्ट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं, ये आपने बैठे बैठे बिल मूव कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सीन है, नंबर्स तो आप लोगों के पास है नहीं है कि ये क्या है, कैट अमंग्स पिजन्स फेंकी है कि नंबर्स हो जाएंगे आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मालिक साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो मालिक साहब पहले तो ये जो इसकी रीजन है इस बिल की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका जो बैकलॉग है, कि जो आपका जुडिशरी में बैकलॉग है, और उस बैकलॉग की वजह से जो आपके केसेस में डिले आ रहा है, जो आपका टाइम, जो लॉ का ट्रू स्पिरिट और मैक्सिमम है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये उस मैक्सिमम को सामने रखते हुए ये बिल आ रहा है, और जिसमें 6 नए जजेस ऐड होंगे और टोटल चीफ जस्टिस आपको मिलाकर आपके 23 न्यू जजेस हो जाएंगे। नहीं, लेकिन एक बात बताए ना, अब लोगों का ख्याल ये है, और अभी ये इस पे शोएब साहब भी आई एम श्योर अपने उनके व्यूज होंगे, वो कह रहे हैं कि इस वक्त आपको फिक्र ये नहीं है, फिक्र असल में ये है कि आपको नजर ये आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड है उसमें जस्टिस फायज ईसा साहब, जिनको आपका लोग ब्रांड करते हैं कि आपके हमदर्द हैं, राइटली और रॉन्गली, मैं तासुर की बात कर रहा हूँ, तो वो स्टैक कर रहे हैं आप जुडिशरी को कि जजेस ऐड कर दें और ताकि ये बैलेंस हो जाए, और फिर कल को बेंचेस वगैरह जो बने तो उसमें फैसले अनप्रिडिक्टेबल ना हो। ये भी तो तासुर है ना? इससे ना आपका एक चीज बड़ी फेयर थी, जब जनरल ये बाजवा साहब थे, जब मियां साहब की गवर्नमेंट तो पहले हमारे चीफ थे, आर्मी चीफ थे, और इसी तरह उनको जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो वो उनको अपने चीफ कहने शुरू हो गई। ये एक जो कॉन्ट्रोवर्सी है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, एंड ही सर्व्स पाकिस्तान एंड नोबडी एल्स। जो इन जजेस को लाने की जरूरत पड़ती है, पीटीआई डजंट थिंक इट दैट वे, पीटीआई फील्स डिफरेंटली। बिल्कुल, टाइमिंग के ऊपर आप मालिक साहब थोड़ा सा कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इनको लाने की वजह ये है कि आज जिस तरह दुनिया रिफॉर्म हो रही है, नई चीजें आ रही हैं, साइबर क्राइम आ रहा है, साइबर टेररिज्म आ रहा है, यहाँ आपके आईपी के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ और चीज़ों के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं,
تو یہاں آپ کو بیک لاگ ختم کرنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹ ججز کی ضرورت ہے. وہ ججز جو ہے. اچھا یہ مجھے ایک چیز تو بتائیں دانیال, آپ وہ ٹھیک ہے, میں نے آپ کا وہ مشن سٹیٹمنٹ بھی اس میں پڑھ لیا, اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جی ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو بھی ہے. واٹ ڈڈ یو مین بائی دیٹ جب آپ نے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ یہ اسٹریٹجک بھی ہے؟ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ایڈریسنگ دا کرنٹ بیک لاگ کیسز بٹ از آلسو اسٹریٹجک موو ٹو اسٹرینتھن دا جوڈیشل سسٹم. واٹ ڈو یو مین بائی اسٹریٹجک موو؟ اسٹریٹجک اس لیے کیونکہ جو ایز دا ٹائمنگ ہے وہ اس کو ٹائمنگ سے اس ٹائم پہ یہ اس کے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کو جو ایز پر اسٹریٹجی اٹ وڈ ایڈریس لوگوں کے جو ایشوز ہیں, مسئلے ہیں, مسائل ہیں, جو لوگ سسٹم سے متنفر ہوئے ہیں, ان کے جب ایشوز ریزالو ہوں گے تو آپ کا ایک آٹومیٹک. اچھا یہ ٹھیک ہے, اوکے, یور پوائنٹ ٹیکن. یہ جو آپ نے بل موو کیا ہے تو یہ ظاہر ہے پہلے آپ نے کلیئرنس لی ہوگی, بات ہوئی ہوگی لاء منسٹر سے, گورنمنٹ سے, تو کیا آپ کی ٹاپ سے کلیئرنس لینے کے بعد آپ نے یہ بل موو کیا ہے پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ؟ نہیں دیکھیں, اس میں اس طرح ٹاپ سے کلیئرنس تو نہیں ہوتی جو بھی بلز پرائیویٹ ممبر بلز آتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ مجھے بڑا, جس طرح میرا ایک الیکشن اسلام آباد امینڈمنٹ بل تھا, اس کے بعد جن لوگوں کو میں نے ایکسپلین کیا, بتایا, دے آل اگریڈ ود اٹ, اور آج بھی انشاءاللہ جب اس کے اوپر فرائیڈے کو منڈے کو ووٹنگ ہو جاتی تو اٹ وڈ ہیو بین پاس. لیکن ہمیں بڑی امید ہے کہ جن کے ساتھ نہیں آپ کے پاس 2/3 ہے, نہیں اس میں تو سوری یہ تو سمپل ایکٹ ہے, لیکن اس پہ بلیسنگ ہے آپ کو. تو آپ کو اس کے لیے آپ کو میجورٹی چاہیے. ہاں یہ تو ایکٹ ہے نا, یہ تو ایکٹ چینج ہوگا, یہ تو ایکٹ چینج ہوگا, اس میں تو میجورٹی ہے, لیکن یہ آپ کو ٹاپ کی کلیئرنس ہے, آپ نے ٹاپ سے کلیئر کیا ہے. میں یہ کی بات کرتے ہیں مالک صاحب, جب 2/3 کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جس طرح ان کے اندر تقسیم, جس طرح ان کے اندر ڈیوائڈ آ رہی ہے, جو عمران خان کے بیانے سے کہ اپنے لوگ ہٹتے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے آ رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد ہمارے پاس 2/3 بھی ہوگی. نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سن لیں کہ کل میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے تو ایسے شو کیا کہ جیسے کسی کو نہیں پتا تھا اور آپ نے سرپرائز اسپرنگ کیا ہے. ذرا سنیے رانا صاحب نے کیا کہا. کیا ججز کی تعداد بڑھائی جائے سپریم کورٹ؟ یہ پرائیویٹ ممبرز نے پیش کی ہوں گی, حکومت طرف سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. دانیال چودھری صاحب پی ایم ایل این سے ہیں. یہ کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے یا ایک ایم این اے صاحب جو ہے یا ایک سینیٹر صاحب جو ہے وہ اپنے پاس سے ایک پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ جو ہے وہ امینڈمنٹ پیش کر دیں, وہ امینڈمنٹ ہو جائے. اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ دانیال چودھری ویری برائٹ ینگ بیرسٹر, وہ اپنے تعین نہیں کر سکتے جب تک ان کو یا کہا نہ جائے یا ان کو کلیئرنس نہ ہو. وہ ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات یا ایکٹ کی چینج کی بات اتنے سینسٹیو ایشو پہ اپنے تعین نہیں کر سکتے. یہ تو ان کو حکومت نے ہی کہا ہوگا اور انہوں نے موو کیا ہوگا. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. حکومت نے اگر اسے کہنا ہوتا تو حکومت کو خود پیش کرنے میں کیا آ رہا ہے, خود کیوں نہیں پیش کر سکتی. تو دانیال میں تو اسٹک کرتا ہوں کہ یہ دس از ٹو بگ اے تھنگ فار ینگ ایم این اے کہ اتنے لے کے اتنا پریسائز نمبر کہ جی ہم 23 کریں گے اور یہ ریشو ہوگی, یہ اسٹریٹجک موو ہے, اور یہ آپ کو لاء منسٹر نے نہیں کہا یا ان سے کلیئرنس نہیں ہوئی, تو گورنمنٹ کا ہی یہ انیشیٹو ہے نا. نہیں مالک صاحب, یہ رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں یہ پرائیویٹ بل ہے, یہ میری طرف سے ہے, اور میں جب اس کو لے کروں گا تو اٹ از ناؤ اپ ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ آل دا پارلیمنٹیرینز ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. دانیال آئی ایگری ود یو, آپ میرے سے ٹیکنیکلٹی کھیل رہے ہیں. میں ٹیکنیکلی میں ڈس ایگری نہیں کر رہا, ٹیکنیکلی یہ بالکل پرائیویٹ بل ہے, آپ ہی کا بل ہے, لیکن ڈو یو وانٹ می اور آڈینس کو یو سیریسلی بلیو کہ ہم یہ مان لیں گے کہ آپ اٹھے, آپ کو خیال آیا نہیں یار 23 جج ہونے چاہیے, مقدمے بہت زیادہ پھنس گئے ہیں, اور آپ نے ایک پورا ڈرافٹ کر کے بل بھیج دیا اور وہ آپ نے اعظم نذیر طارق صاحب سے کلیئر نہیں کیا, وہ آپ نے اپنی پارٹی کی عادت سے نہیں کیا. یو ریئلی وانٹ us to believe that? نہیں, I don't want you to believe all of it, but I want you to believe this thing, مالک صاحب, کہ I shared and discussed it. دیکھیں میرے جو اور ایم این ایز دوست ہیں, اکٹھے کولیگز ہیں, we discussed it, اور سب یہ متفقہ ایک یونانیمسلی جو ہمارے 8-10 دوست تھے ان کی رائے تھی. یہ 23 کا فگر کیسے لیا آپ نے؟ کیا آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ یار نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ورکنگ کی ہوگی نا دانیال, آپ نے ورکنگ کی ہوگی کہ ہم نے 16 سے 23 پہ کیوں جانا ہے.
मुझे जो 23 नजर आ रहा है वो मुझे सुन ले, मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले 23 के ऊपर पार्टनर, मेरा सवाल तो सुन ले। मैं यार कैलकुलेट करता हूँ यार 58,000 केसेस हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे, इतने केस हर जज सुनेगा तो 2 साल में क्लियर हो जाएंगे, साल में क्लियर हो जाएंगे। यहाँ मैं सोचता हूँ कि अगर 23 जज हों तो अगर इसमें से हम ले आते हैं 7-8 जजेस ऐड कर लेते हैं तो फिर ये बैलेंस हमारा बेंचेस का, चीफ जस्टिस का और दूसरे कैंप का ये चेंज हो जाएगा। आपने किस कैलकुलेशन पे 23 का मैजिक फिगर कैसे पहुंचे हैं आप? नहीं, 23 का जो फिगर है ना जी, वो सवाए एवरी फिगर हैज अ रीजन ना। अदर लीगल सिस्टम्स में आपके ये फॉलो होते हैं जहां ओवर 30 जजेस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं बड़े बड़े कोर्ट। That's exactly my question. Why 23? Why 23? Why not 24? Why not 22? There is no reason for exactly 23. अगर मुझे और दोस्तों को लगता है कि यार कि अगर 2 और ऐड करने से हम बेहतरी ला सकते हैं तो कोई कदर नहीं है, कोई चीज हमें रोकती नहीं है कि 2 और इंट्रोड्यूस करने में। चले, let me get Shoaib Shaheen साहब on this. Let's get Shoaib Shaheen साहब because वो लीगल भी बंदे हैं। शोएब साहब, आपने सुना वो कह रहे हैं बिल्कुल एक इनोसेंट बिल है, इतने 58,000 केसेस तक हैं और मेरा तो ऐसा ख्याल था कि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आएगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 83% केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में 2% हैं। लेकिन उनकी भी लॉजिक है कि इतने बैक केसेस हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि स्टैक कर रहे हैं कोर्ट को? क्यों आप लोग हर बात में फितना देखते हैं शोएब साहब? देखें, अभी फौरी तौर पर 17 जजेस ये इतने अरसे बाद जा करके मुकम्मल हुए हैं। ये अभी ये रिसेंटली जो आखिरी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, और उसके बाद फिर 4 जजेस और, जिनमें से 2 ने रिफ्यूज़ कर दिया और 2 ने ढाक जजेस के तौर पर आना कबूल फरमा दिया। वो भी हम ख्याल जजेस लाए गए, आपको पता है उसके ऊपर हमारा एतराज़ था, और वो भी काजी साहब के साथ जो रिलेटेड रहे हैं और जो इस तरह के PMLN के हक़ में फ़ैसले करते रहे हैं या PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसले करते रहे हैं, उनको लाया गया। अब इस वक्त टोटल तादाद 17 नहीं है, 17 रेगुलर सैंक्शन जिसके ऊपर पूरे जजेस हैं, 2 और हैं, 19 हैं। अब ये 6 जजेस की तादाद बढ़ाने का मतलब ये है कि ये टोटल 25 हो जाएंगे। अब इनको जो खतरा है इस वक्त वो ये है कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास तादाद पूरी नहीं है जिसके जरिए वो काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहते थे। अब इन्होंने तरीका वारदात ये अडॉप्ट किया है, इनकी बदनीयती ये है कि इस टाइम पे लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इसमें जजेस की तादाद बढ़ा दें। अब उसके अंदर एक और भी अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं कि रिव्यू जब भी आएगा वो लार्जर बेंच सुनेगा। अब वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है वो लार्जर बेंच में बकौल इनकी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसमें जाएगा। अब उसमें जो लार्जर बेंच है जी वो सारे जज बैठ जाएं। अब उसके अंदर एक तरीका वारदात ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी वापस ले लें ताकि उसमें भी वो सारी डिस्क्रिप्शन काजी साहब के पास आ जाए। और ये 2 महीने का जो टाइम पीरियड जो इनके पास बचा है, पौने 2 महीने या 2 महीने, इसके अंदर इन्होंने हर हाल में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाना है। काजी साहब इस वक्त जो परसेप्शन है कि इस सारे करप्ट सिस्टम के वो शेल्टर है, उन्होंने शेल्टर दी हुई है, और सारा ये जो फॉर्म 47 की पैदावार है इन हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट के जो भी कारनामे हैं उनको शेल्टर और प्रोटेक्शन या ECP के जो कारनामे हैं वो काजी साहब के मौजूदगी से हो सकते हैं। इन्होंने पहले फुल कोर्ट बना दी और उस फुल कोर्ट में जब सामने केस आया वो फुल कोर्ट की मेजॉरिटी ने डिसीजन कुछ और दे दिया। अब उस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने, आपको पता है, रास्ते में रुकावटें पैदा की और एक नया एक्ट पास कर दिया कि जी नहीं ये नहीं हो सकता, और उसके बाद ECP इनके साथ मिली हुई है, उसने भी एक दरख्वास्त फेंकी और चुप करके उसके ऊपर बैठ गई। अब इनकी जो नीयतें हैं वो दुरुस्त नहीं है। आप अगर वाकई ये सिंसियर हैं तो सबसे पहले तो पिछले साल आपने देखा, हालांकि बंदियाल साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना ही कोई, ये तो इनके वैसे ही मुखालिफ ये समझते थे अपना इनको, तो इन्होंने 3 महीने पहले 88 डेज बिफोर इन्होंने नोटिफिकेशन किया। 21 जून को, 18 सितंबर को ओथ होना था। अगर इनकी नीयत दुरुस्त है, अभी तो 2 महीने से कम अरसा है ना, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन करें नए चीफ जस्टिस का। जो जाने वाले होते हैं उनके ज़माने में ये सारी अपॉइंटमेंट्स नहीं हुआ करती, जो आने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। और आखिरी 3, 4, 5 महीने, वैसे भी ये छुट्टियां हैं, आखिरी जो 3-4 महीने होते हैं वो जो न्यू कमिंग चीफ जस्टिस हुआ करते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं, वो सारा काम वो संभालते हैं, वो प्रैक्टिकली सारा, वो एक्चुअली चैम्बर वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो सारा वो किया करते हैं। ये रूटीन मैटर है, ये यहाँ प्रैक्टिस भी है। तो आप बजाय इस बात के, अगर आपकी नीयतें दुरुस्त हैं, आज पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान जल रहा है, KP का बुरा हाल है, बाकी जगहों पे हालात ख़राब हैं,
اور کچے کے ڈاکوں والا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے. سارے تاجر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, سڑکوں پہ ہیں, ملازمین باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور ان کو صرف اس بات پہ لگی ہوئی ہے کس طرح سپریم کورٹ کی ان کی جو میجورٹی ہے قاضی صاحب کی, اس کو میجورٹی میں بدلا جائے تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں. بھائی پاکستان خدا نہ خواستہ آج کے جن حالات سے گزر رہا ہے, آپ کو تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس پہ توجہ دینی چاہیے. دانیال ایک بات بتائیں, میں لیٹ می گیٹ دانیال ان اٹ, سنس آپ جوڈیشری کے اندر ایکٹیو ہو گئے ہیں, یو اے بیرسٹر آلسو, تو بڑا نیچرل ایک انٹرسٹ سمجھ آتا ہے. یہ بحث کیوں ہے اتنی؟ جب ان سے پوچھیں لا منسٹر صاحب سے کہ یار آپ کیوں نہیں نوٹیفیکیشن کر دیتے, قاضی صاحب کا آپ نے 3 ماہ پہلے کر دیا تھا جیسے ابھی شعیب صاحب نے بھی کہا ہے, وہ کہتے ہیں جی وہی اگلے جج منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسٹس ہیں جب ریٹائر ہوں گے چیف جسٹس. چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں, چیف جسٹس صاحب نے کبھی یہ کیٹیگوریکلی نہیں کہا کہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا 3 ٹرم وغیرہ. ہم تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو گئی نیشنل اسمبلی میں, اور وہ ہو سکتی ہے 2-3 سیٹوں کی گیم ہے, اگر ANP اور JUI آپ کے ساتھ چلی جائیں, اور جس بقول آپ کے یو ساؤنڈڈ ہوپ فل کہ ان کے لوگوں بھی بڑا انتشار ہے, تو یہ بھی ایک موو ہم سن رہے ہیں کہ 209 کو بھی چینج کیا جائے, اور ججز کی ٹرانسفر جو 18th امینڈمنٹ کے تحت ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو سکتی تھی ان کی منشا سے, لیکن اوریجنل رول یہ تھا کہ ان سے پوچھے بغیر جج ٹرانسفر ہو سکتا تھا. پھر 18th امینڈمنٹ میں آ گیا کہ جج کی رضامندی ضروری ہے. سنا وہ بھی اب چینج ہو رہا ہے کہ جج کی منشا کے بغیر اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے. اگر یہ ہو گیا تو پھر تو مسئلے حل ہو جائیں گے نا. یہ 6 ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو بھی آپ دائیں بائیں کر دیں گے, باقی کو بھی کر دیں گے. اس لیے یہ مسئلہ ہے. مجھے 2 سوال ہیں, کیوں نہیں نوٹیفیکیشن نکال دیتے چیف جسٹس آنے والے کا تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے کہ قاضی صاحب کے لیے, قاضی صاحب کی بدنامی ہو رہی ہے نا اس بات سے. اینڈ سیکنڈلی, کیا یہ 209 بھی آن کارڈز ہے, 209 کی بھی امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آن کارڈز ہے کہ ججز کا ٹرانسفر ان کی منشا کے بغیر ہو جائے؟ دیکھیے مالک صاحب, میں ایک چیز بڑا پہلے تو میں اپنی پہلے بھائی بات کر رہے تھے, دیکھیے وہ لوگ حال کی بات کر رہے تھے اور کس طرح یہ ابھی انہوں نے کر دیا اور اس کے اندر ان کا موٹیو یہ ہے. دیکھیں دلوں کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن جو اس ٹائم اس کے لانے کا مقصد ہے, میں پھر یہ دوبارہ کلیریفائی کروں, یہ گورنمنٹ کا بل ہے نہ کسی اور کا ہے. یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہوز ورک ود دا ججز, ہوز ورک ود دا لائرز کا, اور اس کو اب موقع ملا پارلیمنٹ میں آ کے سرو کرنے کا, تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آئی تھنک یہ بہتری لے کے آئے گا. اسی طرح جو ایک اور بل میرے بھائی ہیں, اگر وہ نہ لے کے آتے تو شاید میں لے کے آتا اس کو, جو ڈیول نیشنلز ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹیرینز کے اوپر قدغن ہو اور آپ اور بیوروکریٹس اور ججز اور ان کے اوپر قدغن نہ ہو. اسی طرح آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں دے آر فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی اینڈ لیگل سسٹم. میرا اپنی رائے یہ بھی ہے کہ اگر مجھے موقع ملا اینڈ اف آئی ایم ایبل ٹو کنونس مائی فرینڈ, تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں, دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آپ سرکاری ایک ملازم ہیں, کسی بھی گورنمنٹ میں آفیسر ہیں, اور آپ کی سے پوچھ کے آپ کو لگایا جائے گا کہ آپ اے پوسٹنگ میں سرو کرنا چاہتے ہیں, بی میں یا سی میں یا ڈی میں. مطلب اٹ از دا جو دانیال ایک سیکنڈ, سرکاری ملازم جو ہے وہ قانون کا تابع ہوتا ہے. ججز قانون کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, لے ڈاؤن کرتے ہیں ہمارے لیے. اور آج میرا ایک کیس چل رہا ہے اور آپ سرکار ہیں اور آپ کی مرضی کا سن لیں یہ سن لیں نا, میرا ایک سوال سن لیں. آپ کا یہ کمپیریزن غلط اس لیے ہے کہ ایک عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے, آپ کو جج کی باتیں پسند نہیں آ رہی, آپ جج کو ٹرانسفر کر دیں گے. اٹ از ناٹ لائک اینی ادر پرسن. ہم جج کو ٹرانسفر نہیں کر دیں گے, میں اپنی بات نہیں کر رہا. دیکھیں آپ کا اگر ایسا سسٹم ہو جہاں ایک گروپ آف سینئر موسٹ ججز یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سے ججز نے کہاں پلیس ہونا ہے اور کیسے پلیس ہونا ہے کہ بہتر پرفارمنس کے لیے, اٹ از دیئر رائٹ اینڈ دے کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا, میں اگین میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے, اور اگر مجھے موقع ملا تو آئی ول ورک آن اٹ آلسو, لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے کہ بھائی کہ یہ بھی. لیکن دیکھیں جس طرح اب بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات آ گئی ہے, تو وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے اپنا پروگریٹو خود لیٹ گو کیا, اور انہوں نے کہا کہ ایک مطلب سینئر موسٹ ججز ول سٹ ڈاؤن اینڈ ود دیئر کلیکٹیو وزڈم دے ول ڈیسائڈ. اسی طرح جب ان کو حد لگانا اور کرنا ہے کہ سینئر موسٹ ججز کے کلیکٹیو وزڈم سے ہمیشہ بہتر رزلٹس آتے ہیں, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے,
اور چیزیں بہتر ہوتی لیٹ می گیٹ رانا احسان انٹو اٹ. ویسے تو وہ اسمارٹ ینگ مین, لیکن ایز اے پارلیمنٹیرین کیا یہ ہونا چاہیے یہ اتھارٹی, یہ سوٹ نہیں لٹک جائے گی ججز کے اوپر کہ کل کو کسی جج کو کسی بھی کورٹ میں ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں آپ ٹرانسفر کر دیں, کوئی ریزن تھا کہ یہ بند ہوا کہ اس کی منشا سے جائے, ورنہ تو ہر جج کے اوپر ٹرانسفر کی آپ تلوار لٹکا دیں گے, اپنی مرضی کے آپ فیصلے لیں گے. میرے خیال سے اگر اس میکنزم میں ٹرانسپیرنسی ہے اور وہ ایگزیکٹو نہیں کر رہا, جوڈیشری ہی کر رہی ہے, تو پھر تو دیکھیں جوڈیشری کے ہاتھ میں ہی ہے نا. تو یہ آپ ان سے اتھارٹی جوڈیشری سے لے کے آپ جہاں جوڈیشری سپلٹ ہے اس میں جوڈیشری ورسز جوڈیشری ہوا ہوا اس ملک میں. نہیں دیکھیں وہ تو یہ چیزیں تو اداروں میں تو چلتی رہتی ہیں, اور اگر دیکھیں لیکن بات یہ ہے کہ وہاں بھی ایک میکنزم ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ ان بٹوین آپ بندے کو چینج کر دیں, اور یہ کون سا ابھی ہو گیا ہے, تو اس کے اوپر جب بھی اگر کوئی ایسی چینج آئی. ہم نے جب کہا تھا, خبریں ہم نے بریک کی تھیں کہ یہ 3 سال والا ٹینر پوسٹنگ آ رہی ہے, تو گورنمنٹ نے ڈینائی کیا تھا, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ مانتے ہیں کہ ہاں ہوتا, چیف جسٹس صاحب نے انکار کر دیا کہ جو ان کو کوٹ کرتے ہیں طارق صاحب, چیف جسٹس کے منہ سے نہیں ہم نے سنا, تو وہ بات نکل آئی نا کہ 3 ایئر ٹرم تھی. یہ خبر بھی انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں ہونا چاہیے, کوئی ایسی برائی نہیں ہے اگر ججز کر رہے ہیں. دیکھیں اوور آل بات یہ ہے ہمارے ججز کی بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے. نہیں دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے کے آئے, ہم تو ٹرانسپیرنسی لے کے آئے, ہم نے تو جو وہ سو موٹو کا نظام تھا اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا, ہم نے بینچ لگانے کا نظام ٹرانسپیرنٹ کیا. تو اگر آج بھی ہم جوڈیشل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. آپ کا بات احسان کی ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے تو پریکٹس پروسیجر ایکٹ لائے ہیں, ہم نے ٹرانسپیرنسی لائی ہے, اور اگر ججز ٹرانسفر کریں ججز کو تو پھر کیا مسئلہ ہے. اور چیزوں کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لائے تھے یہ عمر تھا بندیال سے جان چھڑانے کے لیے, اور آج جو جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ان کی بدنیتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ ان 2 مہینوں میں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نوٹیفیکیشن کر دیں جو نیو کمنگ چیف جسٹس ہیں. دوسرا کام یہ کر دیں کہ سارے ججز کے ساتھ آپ آن بورڈ لے کے ان کے ہاں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, آج تو 19 جج ہیں, آپ کے پچھلے 5-7 سالوں سے کبھی 17 جج پورے نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے یہ بیک لاگ بڑھا. آج 19 جج بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے کنسلٹ تو کریں, ان کو ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے کہ آپ پبلک ایکسچیکر پہ اتنا بڑا بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں, 6 ججز پرماننٹ پہ بیٹھ جائیں گے. اچھا مجھے بتا دیں کہ اگلے سال کیسز ختم ہو جاتے ہیں, دین سو واٹ, پھر آپ ان ججز کو کہاں لے کے جائیں گے. آپ کے پاس تو ججز جب ایک دفعہ اپوائنٹ ہو جائیں گے تو آپ تو کروڑوں روپے آپ نے اگلے پینشن کے پتہ نہیں کیا کیا آپ نے دینے ہیں. سر ہمارے ملک میں کیس کہاں ختم ہونے ہیں, یہ میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں دیکھ رہا تھا, روز کے 2600 کیس روز کے ایڈ ہوتے ہیں, وہ کوئی پتہ نہیں تھاؤزنڈز آف کیسز ایڈ ہو رہے ہیں. جو پبلک کا کانٹیکٹ ہے, جو پبلک کے پرابلمز ہیں وہ تو لوور جوڈیشری کے ہیں, اور ان کا تو 99% کیس جا کر ہائی کورٹ میں ختم ہو جاتا ہے. آپ نے سپریم کورٹ کو, اچھا پھر نیچے ججز کا آپ کو نہیں بڑھاتے, لاہور ہائی کورٹ میں بڑھائیں, پاکستان کی ہے, آپ اس کو فکس کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں آپ ایڈ ہاک ججز ہونے کے باوجود آج سپریم کورٹ میں اس ٹائم میں ان 2 مہینوں میں قاضی فائزہ کے ذریعے آپ نے یہ سارے کام کرانے ہیں, اور جیسے تیسے کر کے آپ نے ججز بھرنے ہیں. تو یہ بدنیتی ہے ٹائمنگز کی. دانیال یہ بتائیں کیوں نہیں, اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اکتوبر مہینے 1.5 کی بات ہے, کیوں نہیں نوٹیفیکیشن نکال دیتے آنے والے چیف جسٹس کا, جب ہونی ہے ایک چیز, اس میں ایمبیگوٹی کیوں رکھی ہوئی. اور سیکنڈ, اگر ٹوٹل پینڈنگ کیسز میں سے 18% کیس صرف ہائی کورٹس میں ہے, تو پرائرٹی کیا ہائی کورٹس نہیں ہونی چاہیے؟ اصل سب سے زیادہ لوڈ تو ہائی کورٹس میں ہے کہ ان کی سیٹیں پوری کریں. آپ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں جہاں جس کا ڈائریکٹ بینیفٹ آپ کو ہو سکتا ہے. مالک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو ہائی کورٹ کا بیک لاگ ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا, اور انشاءاللہ جلد وہ بھی ایڈریس ہوگا. دوسری بات, آپ جو نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن نوٹیفیکیشن پھر جو ہے یہ گورنمنٹ کی پروگریٹو ہے. گورنمنٹ کی پروگریٹو ہے کہ وہ کس ٹائم نوٹیفیکیشن ایشو کرے, وہ 10 دن پہلے کرے, وہ 15 دن پہلے کرے, یا 20 دن پہلے کرے. یہ لا منسٹری کی پروگریٹو ہے. لیکن انسرٹنٹی ہے نا, میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں, روز ایک نئی سٹوری نکلتی ہے, روز ایک نیا تماشا بنتا ہے, تو یو ول پٹ تھنگس ٹو ریسٹ. جو سینئر موسٹ ہیں وہ اپنی جگہ لے لیں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر اس میں کوئی رائے نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ ان کو پتا ہے کہ جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہیں جو وہ ان کا ہمارے خلاف ہے یا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے, I do not agree with it at all. مجھے لگتا ہے کہ he is an honorable judge, he has served honorably,
اور ہماری اور گورنمنٹ کی اور جوڈیشری کا لیزون ہے وہ انشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے چلے گا، کیونکہ وہ تمام تینوں ادارے جو ہیں وہ پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں اور ملک کو آگے بڑھانا ہے اس مشکل بحران میں، اور ججز بھی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں، پارلیمان بھی ریئلائز کرتی ہے اور لا انفورسنگ ایجنسیز بھی ریئلائز کرتی ہیں۔ احسان کیا ایشو ہے اس میں؟ کیا اتنا مسئلہ ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے چیزیں کام ڈاؤن کرو، ایک نیڈلیس ریومرز نہ ہو، بک بک نہ ہو، ویسے نہ ہو۔ اگر نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈیٹ کو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جس سے منصور نہیں آنا ہے، اور سارے کہہ رہے ہیں، بار کاؤنسلز کہہ رہی ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، تو کر دیں۔ نہیں پھر آپ سال پہلے نکال دیں۔ نہیں ایسے نہیں، لیکن بحث ہو رہی ہے نا، نہیں بحث، وی آر ان اے پیکیولر سچویشن۔ نہیں، ادھر ایک جماعت ہے جس کا کام ہی بحث کرنا ہے، جس کا کام ہی انسٹیبلٹی پھیلانا ہے، تو وہ ہمیں گائیڈ کرے گی ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی قانونی کوئی، تو پھر قاضی صاحب کی باری آپ نے کیوں 3 مہینے پہلے کیا؟ نہیں دیکھیں، یہ جسٹیفائی کریں نا اس کو۔ نہیں، گورنمنٹ کا یہ پریروگیٹو ہے نا، اب آپ اس پریروگیٹو کو کہیں کہ جی کیونکہ اپوزیشن بحث کر رہی ہے تو اس طرح کر لیں، تو ایسے تو نہیں ہے نا۔ ویل ڈو اٹ، جب قانون اور آئین کے مطابق وہ نیسیسری ہوگا ہم کر لیں گے۔ یہ پریروگیٹو جو ہمارا وہ ہمارے پاس رہنے۔ میں ریزن بتاتا ہوں، پریروگیٹو بالکل آپ کا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے نوٹیفیکیشن نکال دیا ہوتا اور یہ 200% بات ختم ہو جاتی کہ جی وہ جا رہے ہیں، تو یہ ججز کے ایڈیشن پہ بحثیں نہیں ہونی تھیں، پھر یہ لیجسلیشن کو سب نے ایک اور زاویے سے دیکھنا تھا۔ اب سکیپٹسزم اس لیے ہے، شک اس لیے ہے، بیکاز جو ایک چیز ہونی چاہیے ایک تاریخ کو۔ نہیں، میں آپ کو اس کا سمپل جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو بل تھا، کیا یہ پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا؟ چلیں میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال کا جواب پازیٹیو تھا، تو اس کے اوپر اتنی بڑی ابھی شاہین صاحب نے کہانی سنائی کہ میلا فائڈ تھا، بونا فائڈ تھا، فلانا ڈمکانا تھا۔ شاہین صاحب جا رہا ہوں، میں آپ دونوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی اور دانیال سے۔ کیا چیف جسٹس صاحب کو 3 ایئر ٹرم اگر ہونی چاہیے اور ان کو اس کو قبول کرنا چاہیے؟ چیف جسٹس کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمیں اپنی پینشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ساری سول سرونٹس کی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے، چیف جسٹس کی نہیں ہونی چاہیے۔ اٹس ناٹ اے پرسن، اگر ہو تو کبھی بھی پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی۔ دانیال صاحب کیا چیف جسٹس صاحب کی 3 ایئر ہونی چاہیے ٹرم، اور پریزنٹ چیف جسٹس اس کے بینیفیشری ہونے چاہیے؟ میں چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں، ہونے چاہیے؟ سر ہمارے ساتھ دور ریپیٹ کریں گے پلیز؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا اگر اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ کے نمبرز ہو جاتے ہیں اور آپ چیف جسٹس صاحب کا 3 ایئر کی ٹرم فکس کر دیتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں اگر فائز عیسیٰ صاحب اس کو قبول کر لیتے ہیں، یہ پرفیکٹلی فائن ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک لگے گا؟ ہونا چاہیے؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ اسپیکولیشن ہے کہ گورنمنٹ ایسی کو سوچ ہے، یہ اسپیکولیشن ہے پھر اگین، اور اگر گورنمنٹ ایسا سوچتی ہے تو پہلی بات تو مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے ان لائنز کے اوپر، لیکن اگر سوچتی بھی ہے اور یا اگر کوئی اور پارلیمنٹیرین یا کوئی اور بندے سوچ بھی رہے ہیں، تو وہ پھر دین اگین اٹ ول بی دا رائٹ آف دا پارلیمنٹ ٹو ڈیسائڈ۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایز پر ٹوڈے اور پھر دس ہی ہیز بین ویری ویری کلیئر ٹو آل دوز پیپل جو خاص طور پہ آر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لنکس فار ہم، کہ وہ ایسی کسی چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ مجھے شعیب صاحب یہ بتائیں، ٹیکنیکلی یہ دونوں جو ہمارے ینگ پارلیمنٹیرینز ہیں ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہے تو اسپیکولیشن یا فیئر کہہ لیں آپ، وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ایسی حرکت کی نہیں ہے، کیوں آپ اس پہ ایشو بنا رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں لا منسٹر یہ شروع کہاں سے ہوا؟ وہ ہمارے سے تو نہیں شروع ہوا نا، آج بھی ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں، لا منسٹر نے کہا ہے کہ ہماری چیف جسٹس سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا جی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے۔ لا منسٹر یہ کہتا ہے کہ جی ہماری یہ بھی ڈسکشن میں آیا ہے کہ اگر جو ہم چینج کریں کہ یہ جسٹس شاہد وحید صاحب کی جو ہے تعیناتی کے بعد اس کا امپلیکیشن ہونی چاہیے یا امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اس کا ایفیکٹ ریٹروسپیکٹو ہو یا پراسپیکٹو ہو۔ بھائی باتیں تو آپ نے کی ہیں، اور انہوں نے آفیشلی سٹیٹمنٹ دی تھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کہ جناب ہم اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر بھی چینج کر رہے ہیں اور کوالیفیکیشن بھی، اور اس کے اوپر ایج کے اوپر بھی ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جو سرکاری ملازم کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کا سیکشن 13 ہے، وہ تو سول سروینٹ ایکٹ میں آج چینج کریں، جو چاہیں آپ کر لیں اس میں، اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سول سروینٹس کا یا ملازمین کا ججز آف سپریم کورٹ کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ نے اگر کوئی بدنیتی آپ کی اگر ہے، دیکھیں ٹرانسفر آف ججز کا مجھے بتائیں، یہ جو موو چل رہی ہے کہ ججز کی ٹرانسفر اگر ججز کر رہے ہیں اور ان کی منشا کے بغیر کر رہے ہیں تو اس میں تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کیا آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے؟
دیکھیں ججز کی ٹرانسفر بھی غلط ہے نا، کہ اگر آپ آج کی کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہے، آپ کو ایک جج پسند نہیں آتا، آپ اس کو اٹھا کر کے کراچی میں بھیج دیتے ہیں، کراچی والے کو یہاں لے آتے ہیں جو آپ کی پسند کا ہے. کانسٹیٹیوشن میں ایک پروسیجر دیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کی ود کنسنٹ آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے، جب بھی آپ دیکھیں انٹرفیئرنس کریں گے ایگزیکٹو کی، وہ غلط ہوگا. جب بھی آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے کانسیپٹ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پیچھے کو بدنیتی ہوگی. اور آج دیکھیں اس سارے کرپٹ سسٹم کو بچانے کے لیے جو پرسیپشن ہے وہ کہ قاضی فائزہ کو اس کے ارد گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے. بھائی آپ 2 مہینے ٹھہر جائیں نا، آپ سپریم کورٹ کو خط لکھیں جی کیا آپ ان ججز کے ساتھ 19 ججز کے ساتھ آپ یہ کام مکمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ ججز کی تعداد بڑھا دیں. بھائی اگر آپ نے بیک لاگ اگر وہ ختم کر دیتے ہیں، پچھلے پورے کئی سالوں سے میں نے گزارش کی 11 12 13 15 تک بڑے مشکل سے کبھی جج اپوائنٹ ہوئے ہیں، آج 19 جج کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی چھٹیاں ہیں، جو ہی چھٹیاں ختم ہوگی انہوں نے بیک لاگ ختم کر دینا. بیک لاگ ختم ہو جاتا ہے، ججز کو نکالیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے آپ نے اپنے برڈن. مجھے یہ بتائیں، جیسے دانیال واز ویری کینڈیڈ، انہوں نے کہا 23 کا فگر بس لے لیا ہے، there was no calculation on that. واقعی سپریم کورٹ سے پہلے پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ کتنے ججز ہونے چاہیے، کتنے نہیں ہونے چاہیے؟ لیٹ دیم رسپونڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز کی باتیں کر رہے ہیں، if it is a step towards that تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ اپوزیشن کبھی بھی کوئی بھی جواز بنا سکتی ہے کہ اس کے پیچھے میلیفائڈ ہے، نیت نہیں ٹھیک، یہ اس وقت اس لیے ہو رہا ہے، لیکن کیا مجھے بتائیں کیا یہ کیا ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ جو جج آئیں گے یہ کون آئیں گے؟ یہ ججز نہیں ہوں گے. تو ججز کے اوپر آپ پہلے جو ابھی آئے نہیں ان کے اوپر آپ جو ہے وہ ایک ایسا آپ وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی گیم ہونے لگی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ میں ججز ایڈ ہونے لگے ہیں، اور یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کیوں، ہائی کورٹ کیوں نہیں، دیکھیں سپریم کورٹ کی جوڈسٹکشن پورا پاکستان ہے، سب سے امپورٹنٹ کورٹ ہے، آپ اس سے سٹارٹ کر رہے ہیں. بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ رن آؤٹ ٹائم. ہمارے ساتھ ہیں دانیال. دانیال ویری کوئکلی 10 سیکنڈز. مجھے ابھی تک صرف ایک سمجھ نہیں آئی، ہاؤ ڈیڈ یو کم اپ ود 23؟ مالک صاحب once again no reason, it was a calculation where I thought that there are 5-7 segments of society that are being ignored. ٹھیک ہے. تھینک یو دانیال، I'll take you on your word. I have no reason to. لیکن میں پروگرام یہاں ختم کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹس کو زیادہ سیریس انیشیٹو ینگ پارلیمنٹیرینز کا بڑی اچھی بات ہے. اگر دانیال کا اپنا انیشیٹو ہے بریلینٹ، ججز بڑھنے چاہیے، لیکن جب آپ سپریم کورٹ کی کمپلیکشن چینج کر رہے ہوں اور ایک ایم این اے سوچے کہ 23 بندے ہونے چاہیے، 16 نہیں ہیں جی 23 ہونے چاہیے، اور گورنمنٹ اس بل کو سپورٹ کر رہی ہو، تو گورنمنٹ کے پاس تو کم از کم لاجک ہونی چاہیے. وائی 23؟ یو کانٹ پلگ فگرز آؤٹ آف ایئر کہ ہم چلیں 16 نہیں، نہ تاڑی گل نہ میری گل بھائی کر لو، یا 24. ایسے نہیں ہوتا، سپریم کورٹس ایسے نہیں چلتی. اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دانیال، ان کی اپنی نیت جو بھی ہوگی، لیکن آئی کانٹ بائی اٹ انفارچونیٹلی. اور اس پہ گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے کہ بھیا 23 کا فگر کیوں، کیسے؟ بیکاز اگر آپ یہ جسٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لگے گا کہ آپ کورٹ میں سٹیکنگ کر رہے ہیں، اور اس پہ پھر ایک بحث چلے گی. اینڈ کلوزنگ نوٹ آن رانا احسان جنہوں نے بات کی، وی ہوپ کہ اس گورنمنٹ میں اتنے تپڑ ہیں کہ یہ سٹینڈ کر لے یہ ریٹیلرز کو، اور ان کو یہ جو اربوں روپے لوگ کما رہے ہیں کلیکٹیولی ایز اے سیکٹر، اور لاکھوں میں ٹیکس دے رہے ہیں، اور اس ٹیکس کا سارا بوجھ یاد رکھیے آپ اور میں دیتے ہیں. وہ یہ پیسے ہوا سے نہیں آتے. جو یہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے ریٹیل میں، یہ آپ اور میں بھر رہے ہیں ایکسٹرا ٹیکسز میں، انڈائریکٹ ٹیکسز میں. تو یہ مت سمجھیے گا کہ اگر آپ کے علاقے کا ریٹیلر ٹیکس نہیں دے رہا تو وہ کس کے پیسے کوئی اور بھر رہا ہے، آپ اور میں بھر رہے ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ گورنمنٹ اس پہ سٹینڈ لے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.